السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی ایسی شخصیت کے بارے میں سوچا ہے جس کے سامنے اس کی ماں باپ کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے؟ ایک ایسا شخص جس کے جسم پر تپتے پتھروں سے داغ لگائے گئے، جسے آگ پر سلگایا گیا صرف اس لیے کہ اس نے اسلام کو سچ مانا، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، جس کی مظلومیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آنسوؤں سے سراہا، اور پھر وہی شخص ایک دن ایسی جنگ میں شہید ہوا جس میں دونوں جانب مسلمان تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم شخصیت کا نام کیا ہے؟ یہ تھے حضرت عمار بن یاسر۔ آئیے ان کی زندگی کی کہانی کو جانتے ہیں، اور ایک ایسے سفر جو درد، صبر اور قربانی اور جنت کی خوشخبری سے بھرا ہوا ہے۔ دوستو، حضرت عمار بن یاسر کا تعلق ایک کمزور اور غریب غلام گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام یاسر اور والدہ کا نام حضرت سمیہ تھا۔ یہ دونوں حضرات اسلام کے اولین ماننے والوں میں شامل تھے۔ مکہ کے جابر سرداروں کے درمیان یہ غلام گھرانہ واحد تھا جو اعلان توحید کرتا تھا۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ حضرت عمار اور ان کے والد کو مکے کے کافروں نے صرف اس لیے نشانہ بنایا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ دوستو، پھر ان کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تپتے ہوئے ریگستان میں انہیں لٹا دیا جاتا، بھاری پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیے جاتے، پیاس سے زبانیں خشک ہو جاتی لیکن ایمان کی شمع روشن رہتی۔ دوستو، ابو جہل اور دیگر سردار حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، لیکن ان کے لبوں پر صرف ایک ہی جواب ہوتا۔ وہ جواب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ابو جہل نے اپنی برچھی حضرت سمیہ کے پیٹ پہ مار دی اور وہ شہید ہو گئیں۔ یوں وہ اسلام کی پہلی شہداء بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ فرما رہے تھے صبر کرو آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے۔ دوستو، پھر حضرت یاسر بھی ان مظالم کے باعث شہید ہو گئے اور حضرت عمار اکیلے رہ گئے، لیکن ان کا ایمان کمزور نہ ہوا۔ ایک دن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے مجبور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں۔ انہوں نے زبان سے انکار کیا لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ دوستو، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمار، تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ عرض کیا میرا دل ایمان سے مطمئن ہے یا رسول اللہ۔ تو اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، جو دل سے ایمان لایا ہو اور اسے مجبور کیا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دوستو، یہ قرآن کی تائید تھی کہ حضرت عمار بن یاسر ایمان کے سچے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر تمام اہم جنگوں میں شرکت کی۔ وہ بہادری، وفاداری اور استقامت کی ایک بے مثال داستان تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنا رہے تھے تو حضرت عمار پتھر اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ احادیث ایک دن پوری ہونی تھی اور وہ وقت آ گیا۔ دوستو، حضرت عمار خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ جنگ صفین میں جہاں دونوں طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی اور حضرت عمار بھی شریک تھے،
یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان تھی لیکن نیتیں مختلف تھیں۔ حضرت عمار نے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ وہی موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ بات اس وقت کے لوگوں کو ہلائے گی۔ کئی لوگوں کو یہی بات سمجھ آئی کہ حضرت علی حق پر تھے، لیکن حضرت عمار ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ دوستو، آپ اسلام کے اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ آپ کے والدین اسلام کے پہلے شہداء میں سے تھے۔ آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ نے انتہائی تکلیف میں بھی اسلام نہ چھوڑا۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کی زندگی ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل اور صبر کا ثبوت ہوتا ہے۔ زبان سے انکار اگر مجبوری میں ہو اور دل ایمان پر ہو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمار نے کفر کے درمیان رہ کر بھی ایمان کا پرچم بلند کیا۔ دوستو، آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا اگر ہم حضرت عمار کی جگہ ہوتے تو اتنی تکلیف برداشت کر پاتے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیجئے۔ السلام علیکم۔